اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم کانفرنس میں شرکت فرمائی ہے۔ موضوع کی مناسبت سے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ شریعت اور طریقت کی خوبصورتی اور باہمی تعلق کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کارنامے بلا شبہ بہت ہی ممتاز ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے مقرر وقت کے اندر اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شریعت اور طریقت دو ایسے معروف اصطلاحیں ہیں۔ عرف عام میں بعض لوگ جب یہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ ساری جتنی بھی اصطلاحیں ہیں یہ سب مطلوب ہیں، اور ان کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو اس سے بالکل ہم کہتے ہیں کہ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور بحیثیت مسلمان اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سی چیز اس کے لیے لازم ہے اور کس سے منع کیا گیا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، یہ سب پہلو یہ شریعت کا مفہوم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں بخش دے گا اور تمہارے درجات بلند کرے گا۔ شریعت بنیاد ہے، بیسک ہے، اور شریعت کے دو ماخذ ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن و سنت کی جتنی تعلیمات ہیں یہ شریعت ہے، اور یہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ کوئی آدمی اٹھ کے یہ کہے شریعت کا طریقت سے کیا تعلق ہے، طریقت اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، یہ باتیں ایسا بندہ کرے گا جو شریعت کے بنیادی مقاصد کا علم نہیں رکھتا۔ شریعت اصل ہے۔ جو مسلمان ہی نہیں ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام، عبادات، جو اخلاق، معاملات یہ اسلام کے مطابق نہیں گزارتا، تو وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا میں طریقت پہ چل رہا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی بنیادی طور پر اسلام کے مقاصد کو بھی نہیں سمجھتا اور بہت دور ہے اسلامی تعلیمات۔ شریعت بنیاد ہے، قرآن و سنت اصل چیز ہے، اور طریقت اسی چیز کا نام ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے ان چاروں اصطلاحات کی بڑی واضح اور بڑی صاف تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں شریعت کا مطلب ہے اقوال، طریقت کا مطلب ہے افعال، حقیقت کا مطلب ہے
جو ہے وہ احوال اور معرفت کا مطلب ہے وصال، یہ اپنے اپنے ان کے درجات ہیں۔ شریعت بنیاد ہے، اور یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو شریعت اسلام کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی ہے، اسلام تو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور اس کی تکمیل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دین ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں، اور اس اسلام کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اور آخری حج کے موقع پر آپ نے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا ہے؟ اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے گواہی دی، اور پھر فرمایا کہ اب تم پر ذمہ داری ہے کہ اس دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور طریقت اسی شریعت پر چلنے، اس پر مضبوط رہنے، اس میں مہارت پیدا کرنے، اس کے مقاصد کو جاننے اور اس سے شعوری طور پر، پختہ طور پر، مستحکم طور پر اختیار کرنے کا نام طریقت ہے۔ اور یہ صورتیں آپ صحابہ میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب تعلیم دیتے تھے تو حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ بات سوال کی شکل میں حضور سے پوچھی گئی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے، کون سا عمل مقبول ہے؟ آپ نے ہر ایک کو اس کے احوال کے مطابق تلقین فرمائی ہے۔ یہ اسی تعلیم اور شریعت کی تعلیم ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شریعت پر جب قرآن حفظ کیا، رسول اللہ کی سنت کو پکڑا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، اور وہ طریقت کے ایک ایسے روشن، یعنی سورج کی طرح وہ چمکتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث جو ہمارے یہاں امام بخاری کی حدیث کی کتاب میں پہلے نمبر پہ ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ طریقت کے حوالے سے بنیاد ہے اور شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ الامور بمقاصدها، پوری شریعت کی یہ ایک جڑ اب بنیاد ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ایک حدیث جو ہے یہ اسلام کی بنیادی جو باتیں ہیں ساری اس میں بیان کر دی گئی ہیں، اور صحابہ کی بڑی مثالیں اس میں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے اندر کیسے پیدا فرمائی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، بڑی معروف حدیث ہے، اور اس کا پورا ایک پس منظر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان اور اپنے اہل خانہ سے، اپنے والدین سے یعنی کم۔ فرمایا ہمارے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پھر وہ اس کا وہ تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر جو محبت رسول ہے، اور وہ محبت کا اگلا جو جذبہ ہے وہ عشق رسول کا جذبہ، وہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور انہیں شریعت کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ پھر آپ دیکھیے کہ عہد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بعد کے دور میں اس کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔
بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف فرما جا رہے تھے اور قضاء حاجت کے لیے آپ کہیں دور نکلے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، بڑی بے چین ہوئے، کافی دیر ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں نکلے اور کافی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا اور بڑے پریشان دیکھا۔ تو حضور نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ یہ علاقہ یہودیوں کا ہے اور ہمیں خدشہ تھا کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ سارے صحابہ پریشان تھے۔ فرمایا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، سارے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا، جاؤ یہ خوشخبری سب کو سنا دو، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل۔ حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور آگے سے حضرت عمر فاروق بھی اسی پریشانی میں آ رہے ہیں حضور کی تلاش میں۔ انہیں خوشخبری میں اس بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا، عمر حضور نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا اور واپس حضور کے پاس لائے۔ فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ حضور اگر یہ خوشخبری ان تک پہنچ گئی تو ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل چھوڑ دیں۔ یہ وہ دین کے وہ مقاصد ہیں جو ایک صحابی رسول کے اندر تربیت نبوی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ توقف کرو، انشاءاللہ ہر ایمان جنت میں جانے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی سیرت کی مثالوں میں شریعت اور طریقت کے ایسے ایسے شاندار نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کو ایک بات ناپسند تھی، اللہ نے اسی کے مطابق حکم نازل فرمایا۔ اسی طرح آپ کے عہد خلافت میں دیکھیے کہ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق کے اندر بڑی تفصیل لکھی ہے کہ شریعت کے بنیادی مقاصد کے اندر انہوں نے اپنے حالات اور زمانے کے مطابق شریعت کے اندر جو حالات اور زمانے کے پہلو تھا اس کو پیش نظر رکھ کر بہت سارے ایسے اجتہادات کیے کہ جو آج تک ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں شریعت اور طریقت کے وہ اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ پھر ہر صحابی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچانے، دین آگے پہنچانے میں اس نے جس قدر کردار ادا کیا ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تیسری چیز جس کی طرف ذکر کرنا ہے وہ حقیقت ہے۔ شریعت کا مکمل اتباع سے طریقت ملتی ہے، اور طریقت کا مطلب ہے شعوری طور پر دین کو سمجھنا، اس کے مقاصد کو جاننا۔ جو آدمی تمام لوازمات کے ساتھ فرائض واجبات کو ادا کر کے نوافل کے ذریعے، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے نفس پر قابو پا کر اپنے شیخ کی تربیت میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو حال کہلاتا ہے، حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس وصف سے آشکار کرتا ہے۔ اور آخری چیز اس کے اندر معرفت ہے جو وصال کی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی شریعت پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ یہ کوئی کہے کہ آدمی میں بہت سارے چلے کروں گا، بہت سارا اوراد و وظائف کروں گا، نہیں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی اتباع اور شریعت کی اتباع جو ہے اسی سے سب کچھ ملتا ہے۔ بدعت سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ دین کی وہ مشکل پیدا کرنے والی ہے، اور شریعت کیونکہ آسان ہے، دین آسان ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اور بدعت کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ حقیقت کے ہوتے ہوئے پھر انسان یہ سمجھے کہ ابھی دین نامکمل ہے، میں کوئی اپنی چیز گھڑ لوں، اس لیے کوئی کہے کہ میں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے
اللہ کے حضور بڑا مقام پیدا کر لوں گا، نہیں۔ تمام صوفیہ، تمام جو سلاسل کے بانی ہیں، ان کی افکار کا مطالعہ کریں گے کہ ان کی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق ہے، اور انہوں نے اسی طریقت اور اسی شریعت کی تعلیم دے کے اپنے چاہنے والوں اور اپنے محبین کے اندر یہ اسلام کی دولت آگے پھیلائی ہے۔ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ معرفت اور حقیقت اور طریقت کی اصل پہچان جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں ملتی ہے، اور پھر وہ مدینے میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب لشکر کی کیا صورتحال ہے، یا ساری الجبل کہ اے ساریہ تو جبل کے ساتھ ہو جا، یہاں خطبہ دے رہے ہیں، نظر وہاں تک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ معرفت اور حقیقت ان پر آشکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں یہی آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور اپنے تمام معمولات، یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات میں تو بہت آگے ہوں لیکن معاملات میں بہت کھوٹے ہوں، ہمارا جو ظاہر ہے وہ تو بہت صاف اور پاک ہو لیکن ہمارا باطن جو ہے وہ اس میں بڑی ہی عیب ہوں، بڑی برائیاں ہوں، بہت ہی گناہ ہوں۔ باطن کے بھی پاک ہونا اور ظاہر کا بھی پاک ہونا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اخلاق اسلام کا حسن ہے، اسے ہر حال میں، اور اخلاق صرف مجرد کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ قابل عمل چیز ہے۔ جب آپ کہیں کہ سچ ہے تو سچ کا مطلب ہے کہ اسے اختیار کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی لحاظ سے جتنی بھی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، ہم زندگی اس کے مطابق گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔